اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی تحمید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار محمد کریم نبی مرسل امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ حدیث مبارکہ میں رمضان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی رمضان کی رات پہلے ہوتی ہے اسلام کے اندر، یعنی جو شرعی مسائل ہیں، احکام ہیں، تو جب رمضان شروع ہوتا ہے رات کو، تو تب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سلسلۃ الشیاطین، صفدت الشیاطین، ایسے اور بھی الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے میں لوگ کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں، یعنی ان کے سامنے اس کا مفہوم واضح نہیں۔ اگرچہ ہم بھی کوئی ایک مفہوم کو فائنل نہیں قرار دے سکتے، لیکن جو دیگر دلائل سے اور باتوں سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سوال دراصل یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر تو رمضان المبارک میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اور جنت کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو بھی ان دنوں میں فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جہنم کے دروازے اگر بند کیے گئے ہیں تو کیا مطلب جو بھی کافر، منافق، فاسق، فاجر جو بھی ہے وہ جنت میں جائے گا، جہنم اس کے لیے بند ہوگی؟ کیا اس کا مطلب؟ تو یہ ایک اہم ہمارا ایک سوال ہے۔ تو اس حوالے سے جو احادیث مبارکہ آتی ہیں وہ صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، صحیح بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث میں آتی ہیں۔ ان میں ابواب الرحمہ کے لفظ بھی آتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنت والے کام ہیں اب وہ ہمیں کرنے چاہیے، یعنی اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اس بات کو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ بعض شارحین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کے سامنے یہ اعلان فرماتا ہے، اور یہ سب کچھ یعنی اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں کہ جو شیطان ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ اب ایک مہینہ آنے والا ہے اور وہ بہت اہم مہینہ ہے جو رمضان المبارک ہے۔ تو فرشتے پھر یہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اور یہ تو حدیث سے بات ثابت ہے کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ملکن کے لفظ بھی آتے ہیں کہ ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، اسی حدیث کے آخر میں ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ۔ اور پھر کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشی تو رک جا، کم کر، تھوڑا کر، شر کو ختم کر دے۔ تو یہ فرشتوں کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ وہ اعلان ہم نہیں سنتے وہ اعلان، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور معتبر احادیث سے ہم تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ اعلان ہو رہا ہے اور ہم اسے گویا سن رہے ہیں، ہمیں اس قدر اس پہ یقین ہے۔ تو اس حدیث کے بعد یہ فرمانا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فرمانا کہ فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، اس کا مطلب واضح ہوا
کہ وہ جو خیر کے متلاشی ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یعنی وہ اب نیکی کے اطاعت کے ایسے عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جس کے لیے یہ دروازے کھول دیے گئے ہیں وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب قرار پائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، غلقت کے لفظ، غلقت کا مطلب ہوتا ہے پورے بند کر دینا جس میں کوئی گنجائش نہ رہے، اس کا مطلب بھی ایک معنوی ہے، ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ اب جہنم کے دروازے بند ہیں تو تم جہنم والے کام نہ کرو، تم اللہ کے غضب، اس کی ناراضگی کے اور جہنم میں جانے والے جو کام ہیں ان سے اپنا دامن بچا لو۔ آپ جانتے ہیں جو بھی سمجھدار شخص ہوتا ہے اس کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں دروازہ بند ہے تو وہ اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا، جب یہ پتہ ہو کہ فلاں دروازہ کھلا ہے تو اس وقت طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی کالجز کے گیٹ ایک بند ہے دوسرا کھلا ہے تو کوئی بھی بند دروازے کی طرف رخ ہی نہیں کرتا جس میں عقل سمجھ ہو، تو جس میں شعور میں کمی ہو وہ بند دروازوں کی طرف بھی جاتا ہے، روز ٹکرے مارتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھل جائے۔ تو سمجھدار بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اس حدیث سے یہ سمجھ جائے کہ جب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے مانوی طور پر یا حقیقی طور پر، تو اب ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنے جو جہنمیوں کے سے کام ہوں، اب ہمیں جنت کی طرف آنا ہے، ہمیں جہنم اور اہل جہنم کے کام ان سے اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے ایسے سمجھے وہ اس فرشتے کی ندا پر جو اس نے کہی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اگر یہ کہا کہ خیر کے متلاشی آگے بڑھ، تو وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آگے بڑھ چکا ہوں، میں آنے والا ہوں، میں خیر کا متلاشی ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے خیر کے متلاشی کون ہیں اور شر کے متلاشی کون ہیں۔ جن کو خیر میسر آئی آپ دیکھتے ہیں انہوں نے روزوں کا پورا اہتمام کیا، جن کو خیر میسر آئی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا پورا اہتمام کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ شرف بخشتے ہیں کسی کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ زندگی میں اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے، اس میں انسان کا اپنا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ خیر کے متلاشی آگے بڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحیح روایت ہے، خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جنت میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، تو یہ وہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، واقعی نیکی یہی ہوتی ہے، نیکی یہی ہوتی ہے کہ بندہ ابھی دنیا میں جی رہا ہے اور اس کے قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت آسمانوں پہ سنائی دے رہی ہے۔ یعنی یہ شرف کی باتیں ہیں نا۔ اب ہم جن کاموں میں مگن رہتے ہیں ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو آسمانوں پہ جائے، وہ اس کی طرف چڑھ سکے، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اس کی طرف تو بڑے عمدہ کلمات اوپر جاتے ہیں۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، ہم جو دیکھتے رہتے ہیں، ہم جو کرتے رہتے ہیں، ہم جو سوچتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے والی نہیں ہے، بلکہ ایسے سمجھیں ہم اپنے اوپر وہ وبال جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نیکی کی طرف آگے بڑھیے۔ اور انہی حارثہ بن نعمان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو حارثہ بن نعمان تھے اپنے ماں کے بہت ہی زیادہ فرما بردار تھے، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، والدین کا بھی، لوگوں کا بھی۔ یہ حسن معاشرت ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ لیکن ہم نیکی کے کاموں سے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، برائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو
بعض شارحین نے اس حدیث کا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ جیسے پہلے ان کو پورا ایک اختیار تھا کہ وہ جیسے مرضی ورغلائیں، جیسے مرضی کریں، رمضان کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے جو ہے گمراہ نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ورغلا نہیں سکتے، اس طریقے سے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتے، یعنی وہ کمی اس پہ باقی ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کے اندر مساجد کی طرف، قرآن کی طرف، روزوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ شیطان کے اثرات ہم سے کم ہوئے ہیں، اس کا اختیار کم کیا گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے گناہ پھر بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ ختم بالکل ہوتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت آزمائش کے خلاف تھی۔ اللہ تعالیٰ جو امتحان لینا چاہتا ہے بندوں کا، شیطانوں کو بالکل جکڑ دیا جاتا اور کوئی اختیار باقی نہ رہتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا کہ ہر رمضان میں لوگ اتنے پارسا ہو جاتے، اتنے متقی بن جاتے، اور اس کے بعد جب کھولا جاتا پھر اسی طرح ہو جاتے۔ تو پھر آزمائش تو نہ ہوتی۔ آزمائش یہی ہے کہ شیطانوں کی دخل اندازی مسلمانوں میں یا کفار میں، یعنی انسانوں کے اندر باقی رکھی جائے تاکہ ان کا امتحان باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان کو لینا چاہتا ہے تاکہ وہ اچھے کو برے سے، جنتی کو جہنمی سے واضح کر دے اور لوگوں کے سامنے اس کا پورا اعلان اور اظہار ہو جائے، اور خصوصاً روز قیامت اس کا پتہ چل جائے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان جب جکڑ دیے گئے، ان کے اختیارات وہ کم کر دیے گئے، تو اب تو ہمیں نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن شیطان ہمیں کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہمارے شرعی احکام کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون، کہ شیطان اس چیز سے نا امید ہو چکا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا لیکن ولیکن فی التحریش بینکم، وہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کو ابھارے گا، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارے گا، بھڑکائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ اگر شیطان کلی طور پر رمضان میں بند ہو جاتا ہے تو اسی یہ سیزن میں دیکھ لیجئے یہ جو چاند نظر آیا تو شیطان تو نہیں جکڑا گیا، انہوں نے اہل ایمان کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی، وہ اختلاف مطالعے کی کہ چاند دیکھا گیا ہے کہ نہیں دیکھا گیا۔ اس میں پھر لوگوں کے تبصرے، لوگوں کی باتیں اور ایسی الجھنیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ناآشنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10:30 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے، 10:30 بجے چاند نظر نہیں آتا۔ ہر فقہ کے، ہر مسلک کے جو علماء ہیں وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اندر موجود ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے بھی بعد میں یہ میسج آئے ان کی، یعنی ان کے اپنے پیجز پہ کہ ہمارے علماء بھی اس رؤیت ہلال کمیٹی کے اندر شامل ہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھے بغیر یہ اعلان کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی علاقے میں چاند نظر آیا تو جن لوگوں نے دیکھا ان کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظر کے اعتبار سے وہ سب ٹھیک ہیں، انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ اس میں شریک ہوتی ہے، اور پھر جا کے ان کی گواہی کو قبول کر کے پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تاخیر ہوتی ہے۔ اس میں آپ یہ نہ کہا کریں، ہر مسئلے کو ایک اختلافی بنانا یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے، وہ سیاسی نوعیت کا ہو، وہ مذہبی نوعیت کا ہو، حتیٰ کہ اس پہ بڑے بڑے لطیفے بنا دیے جاتے ہیں۔ یہی جو حدیث میں نے جس کو اس کا موضوع بنایا آج کے جمعے کا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس پہ لوگوں نے یہ کمنٹ کیے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے رسول کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کو مذاق کا نشانہ بنانا اہل اسلام کی طرف سے یہ سمجھ سے بالا ہے۔ شاید یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں اللہ کی وہ محبت، اللہ کی رحمت، اس کا فضل وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام سے بالکل ناآشنا ہیں۔ اس کی آیات کا مذاق، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق۔ اب کیا بات مشہور کی
کہنے لگے 10:30 بجے جو چاند اس کے قریب نظر آیا تو یعنی اس کا اعلان کیا گیا تو یہ کہنے لگے کہ شیطان پہ چھاپا مارا ہے. یعنی اس حدیث کی نگاہ میں جو حدیث آتی ہے نا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو انہوں نے لوگوں نے یہ مذاق بنا لیا کہ شیطان پہ چھاپا مارا ہے. میرے دوستو یہ حدیث اس لیے نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ شیطان کا کام جو ہے وہ تو پھر ہو گیا نا، وہ ہمارے درمیان اختلاف ڈالتا ہے ہر سطح پہ. وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ کہ تمہارے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے. ہوا یہ تھا کہ کچھ مسلک کے لوگ جو پہلے روئے تھے، ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو اس مسلک سے جب دوسرے مسلک کی طرف یہ چیئرمین شپ گئی تو ان کے لیے یہ پریشانی کا عالم ہے. اس وجہ سے وہ ہر چاند دیکھنے میں جو خصوصاً یہ ایسے مواقع کے ہوتے ہیں، مواقع کے جیسے عید ہے، رمضان ہے، تو اس میں پھر وہ ایسا کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جو علماء ہیں جو اس میں شامل ہیں وہ ان سے ہمیشہ روکتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے جکڑے جانے کے باوجود جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، یہ اس وجہ سے ہے جو ہمارا نفس شیطان کے چنگل میں آ چکا ہے. ہم جو اس کے ساتھی بن چکے ہیں نا، تو اس وجہ سے شیطان کا بند ہونا، اس کا جکڑا جانا بھی ہمارا کچھ فائدے کا باعث نہیں بنتا. ہم اسی طرح کی ڈگر، اسی طرح کا طریق، اسی طرح کا رستہ وہ اختیار کیے رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ملاوٹ کی چیزیں تیار کی اور آمیزش کی، کیا انہوں نے رمضان آنے پر یہ چیزوں سے توبہ کی؟ جو دھوکہ دہی وہ کرتے تھے کیا چھوڑ دی؟ جو ناجائز کرتے تھے کیا اس سے باز آ گئے؟ نہیں آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطانوں کو جکڑنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم شیطان کے پکے ساتھی بن چکے ہیں. شیطان نے بھی یہ مہلت مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ جنت سے جب آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تو اس وقت شیطان نے یہ کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک مہلت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کہ تجھے مہلت ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت تک، معلوم دن تک، روز قیامت تک تجھے اس بات کی اجازت ہے. تو وہ اجازت رمضان میں وہ ختم نہیں ہو جاتی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش کرنی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اتنا ضرور کرتا ہے کہ جو اس کی طرف آئے، جو اس کی طرف رجوع کرے، جو اس سے توبہ کرنے کی کوشش کرے، اس کی طرف رجوع کرے، پلٹے، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھ کر اسے تھامتا ہے، اس سے زیادہ بڑھتا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ اگر ایک بالشت بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے آتا ہے. اسی حدیث میں ہے ان اتانی یمشی، اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے تو اللہ حکم الحاکمین جو کائنات کا مالک اور خالق اور قدرتوں والا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اتیتہ ہرولۃ، وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. چلنا ہماری طرف سے ہے، بڑھنا ہماری طرف سے ہے، قدم اٹھانا ہماری طرف سے ہے. وہ صدق دل سے اٹھایا ہوا قدم اللہ تعالیٰ ضرور اس قدم کو منزل تک پہنچاتا ہے. ہمارے ارادوں میں کمی ہے، شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے دنیا کے لوگ اگر ایسے کر رہے ہیں، تم ایک پارسا بن جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میرے دوستو اسی چیز نے آج ہمیں یہاں لا کھڑا کیا کہ قوم کی قوم ہی بگڑ گئی. اصلاح کا کوئی رستہ وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. تو شیطان نے جو مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت اسے دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ الا عبادک منہ المخلصین. یعنی شیطان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ جو مخلص بندے ہیں، جن کو خالص کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نیک ارادوں نے، تو ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. یعنی ان کو چونکا تو لگ سکتا ہے، وسوسہ تو آ سکتا ہے، خیال تو آ سکتا ہے، لیکن ان کے جسم پر،
ان کی رعایا پر ان کے ماتحت جو بھی ہوں تو ان پہ تیرا اختیار یعنی شیطان کا اختیار نہیں چلے گا، ان پہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی نظر آئے گی، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رخ موڑ لیتا ہے۔ یاشو اشوتو کا مطلب یہ ہوتا ہے اعراض کرنا اور توجہ نہ کرنا، غفلت اختیار کرنا، بلکہ جن کی نظر کمزور ہو ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک عربی کا شاعر گزرا ہے آشا، وہ بھی اسی سے ہے، تو نظر کی کمزوری کو کہتے ہیں آشا یاشو، تو ومن یاشو اسی سے یہ بات ہے، یعنی ہماری نظر ہر چیز دیکھے، ہر چیز پڑھے، لیکن جب رحمان کا ذکر آئے تو یہ نظر بند ہو جائے، اس پہ بوجھل لگنے لگ جائے، یہ بہت کچھ دیکھے لیکن اللہ کا کلام نہ دیکھے، اللہ کی کتاب نہ دیکھے، تو پھر اس نظر میں کمی تو ہے نا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے ایسا کیا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں، اس میں اس کو جکڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین کا مطلب وہ ہوتا ہے جہاں جہاں آپ ہوں آپ کا وہ ساتھی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو۔ آپ مسجد میں آئے تب بھی شیطان آپ کے ساتھ ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے تب بھی شیطان آپ کے ساتھ ہے، آپ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں شیطان آپ کے ساتھ ہے۔ کتنی دعاؤں میں یہ ہمیں کہا گیا کہ شیطان کو دور کرو، شیطان اپنے آپ سے بھگاؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اپنے ساتھ شیطان کو شریک کر لیا ہوتا ہے، پھر وہ شیطان جکڑا بھی جائے تو ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف آتے ہی نہیں۔ یہ ہے وہ برا ساتھی، یہ وہ برا ساتھی ہے شیطان، جس کے بند ہونے کے باوجود، قید ہونے کے باوجود رمضان میں ہم گناہ سے باز نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی رفاقت میں، اس کے ساتھ، اس کی معیت میں رہتے ہوئے خود سے شیطان بن چکے۔ اس بات کو فیل نہ کیجئے گا، ہماری جو سوچ، فکر، عمل، کردار، تقوی، للہیت، اخلاص، ایسی چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ ہم اٹھتے ہیں تو شیطان، جاتے ہیں تو شیطان کے ساتھ چلتے ہیں، سوتے ہیں، یعنی ہمارے سارے کام اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اگر تھوڑے دنوں کے لیے جکڑا بھی جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اسی ڈگر پر ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں دراصل ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے شیطان کو بند کر دیا گیا، اب ایمان سے شیطان کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دو، دور کرنے کی کوشش کرو۔ وہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے دشمنی ہم کریں گے تو پھر ہی ہم رحمان کے قریب آ سکتے ہیں، نہیں تو وہ ایسا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی برے کام کروا دیتا ہے، اور نیکیوں کو ضائع کرنے کے بہت سے جو بہانے ہیں وہ تراش لیتا ہے، ریاکاری کے ذریعے سے، بد عملی کے ذریعے سے، سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ یعنی ایک کام انسان کرتا ہے بڑے شوق سے، لیکن وہ اس شوق کے اندر بدعت کو شامل کر دیتا ہے، اور اس کی وہ ساری نیکی جو ہے وہ رائیگاں چلی جاتی ہے۔ مثلا روزہ کوئی لیٹ افطار کرتا ہے، اپنی طرف سے تو روزہ لیٹ افطار کرنا یہ تو وہ نیکی سمجھ رہا ہوگا نا کہ یہ ایک نیکی ہے کہ میں ٹائم سے بھی بعد میں روزہ افطار کر رہا ہوں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وقت ہونے پر روزہ کھولنا یہ لازم ہے، اور جو تاخیر سے کھولتے ہیں ان کو برے لوگ قرار دیا گیا، امت کے برے لوگ، شرار الخلق، برے لوگ جو روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ذہن کہے، نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور شیطان ہم سے یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نیکیاں ضائع کر دے۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہم نے اس شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس میں مدد کرے گا، لیکن اس میں ہمارا عزم وہ لازم ہے۔ جب تک ہم پرعزم نہیں ہوں گے کہ ہم نے شیطان سے دور ہونا ہے تو شیطان دور نہیں ہوگا، اور شیطان کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اس کی کتاب کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک کی طرف رغبت رکھے گا صدق دل سے،
اور دل کی آنکھوں سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ شیطان اس کو اپنے تسلط پہ لے سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ورغلائے، پھسلائے، کوشش کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا پورا ساتھی بن جائے، وہ جہاں جہاں جائے یہ وہاں جائے، وہ جہاں جہاں کہے یہ وہاں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اگر رمضان المبارک کے اندر شیطانوں کو جکڑنے کی احادیث مبارکہ ہم نے سن لی ہے تو ہم نے عزم بھی کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے اتنا کرم کیا، تو نے اس کو جکڑ دیا، تو ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے آپ سے دور کریں گے۔ جب وہ دور ہوگا تو ہمیں رمضان کی رونقیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آنا، قرآن کی طرف آنا، روزے رکھنا، یہ سب کچھ ایسے آسان ہو جائے گا کہ کوئی بھی مشکل آپ کو کسی بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي